منحوس حویلی شہر سے بہت دور پہاڑوں کے پیچھے ایک پرانے قبرستان کے ساتھ جڑی ہوئی ایک حویلی تھی۔ لوگ اسے منحوس حویلی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ جو شخص مغرب کے بعد اس حویلی کے قریب گیا وہ تو پاگل ہو گیا، پھر واپس ہی نہیں آیا۔ لیکن حمزہ ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ آیا تھا، علی، سمیع اور زین۔ یہ سب یوٹیوب کے لیے ہارنر ویڈیو بنانا چاہتے تھے۔ دروازہ جو خود کھل گیا۔ رات کے 12 بجے تھے۔ چاند آدھا چھپا ہوا تھا۔ ہوا میں عجیب سی سرسراہٹ تھی۔ جیسے ہی حمزہ نے حویلی کا دروازہ چھوا، کڑائینائے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے سڑاند خون اور نمی کی بو آ رہی تھی۔ علی نے کانپتی آواز میں کہا، یار، واپس چلتے ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ قدموں کی آوازیں۔ حویلی کے اندر اندھیرا تھا۔ صرف موبائل کی ٹارچ جل رہی تھی۔ اچانک ٹھک ٹھک ٹھک، اوپر سے کسی کے ننگے پاؤں کی آواز آ رہی تھی۔ سمیع نے آہستہ سے کہا، کوئی ہے اوپر؟ اسی لمحے سیڑھیوں سے خون ٹپکنے لگا۔ آئینہ جس میں کوئی اور تھا۔ ایک کمرے میں بڑا سا آئینہ لگا تھا۔ حمزہ نے جب آئینے میں دیکھا تو اپنا عکس نہیں تھا، بلکہ ایک جلے ہوئے چہرے والی عورت تھی۔ آنکھیں باہر نکلی ہوئی، منہ میں کیڑے رینگ رہے تھے۔ وہ عورت ہنس رہی تھی۔ تم سب میرے ہو۔ آئینہ ٹوٹ گیا۔ پہلا لاش، زین چیخا۔ جب سب نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو زین دیوار کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کی گردن 180 ڈگری مڑی ہوئی تھی۔ آنکھیں باہر، منہ کھلا ہوا، اور اس کے کان میں کوئی سرگوشی کر رہا تھا، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک زین کا لاش ہنسنے لگا۔ تہخانہ، بیسمنٹ۔ وہ بھاگتے ہوئے تہخانے میں پہنچے۔ دیواروں پر بچوں کے ناخنوں کے نشان اور خون سے لکھا تھا، بھاگ نہیں سکتے۔ فرش پر سینکڑوں ہڈیاں تھیں۔ علی پھسل کر گرا اور چیخنے لگا۔ اس کی ٹانگ کسی چیز نے پکڑ لی تھی۔ فرش کے اندر سے ایک کالی لمبی انگلیوں والی ہتھیلی نکلی اور علی کو نیچے کھینچ لیا۔ چیخ اچانک بند ہو گئی۔ اصل حقیقت، اب صرف حمزہ اور سمیع بچے تھے۔ دیوار پر ایک پرانی تصویر تھی۔ اس میں 4 نوجوان کھڑے تھے۔ وہی چہرے، وہی کپڑے، وہی عمر۔ سمیع نے کانپتے ہوئے کہا، یہ تو ہم ہیں۔ پیچھے لکھا تھا، ہر 20 سال بعد 4 نئے آتے ہیں۔ اسی لمحے سمیع کے سر سے خون بہنے لگا۔ اس کا چہرہ پگھلنے لگا اور وہ چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ آخری انجام، حمزہ اکیلا رہ گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ حویلی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر دروازہ اسی حویلی میں کھلتا۔ آخر وہ ایک کمرے میں پہنچا جہاں وہ جلے چہرے والی عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا، اب تم گھر کے مالک ہو۔ حمزہ چیخا، آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر رات کو اس حویلی کے پاس سے گزرو تو کسی کی آواز آتی ہے، اندر آ جاؤ، ابھی جگہ خالی ہے۔ اور اگر تم آئینے میں غور سے دیکھو